لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم و مکرم ناظرین و سامعین، آج 17 رمضان المبارک ہمیں کائنات کی اس عظیم ہستیہ، کائنات کی اس عظیم فقیہہ اور محدثہ، مخدومہ کائنات صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد دلاتا ہے۔ 17 رمضان المبارک آپ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات، یوم رحلت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سب سے کم سن تھی، سب سے چھوٹی تھی۔ 9 برس کی عمر میں، ایک روایت کے مطابق 14 برس کی عمر میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد نکاح میں آئیں، اور 9 برس گنبد خضرا جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ تھا، یہاں 9 برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، رفاقت میں سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین والمومنات رضی اللہ عنہ نے گزارے۔ اور آج وہی حجرہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ کا مسکن تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ کا گھر تھا، آج وہ حجرہ گنبد خضرا بن چکا ہے، جہاں ہم سلامی پیش کرنے کے لیے تڑپتے ہیں، رب کریم کے ہاں دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ سرکار کا روزہ دکھا دے۔ یہ روزہ وہی ہے جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا۔ کیا کہنے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے، وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے دوپٹے کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا بنا کر میدان بدر میں اتر پڑتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے بستر پر رب کا قرآن نازل ہوتا ہے، وحی نازل ہوتی ہے۔ جی ہاں، سیدہ عائشہ ہی وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی برات کے لیے اللہ تعالیٰ سورہ نور کی 17 آیتیں نازل کر کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ جب ظالموں نے، منافقین نے، عبداللہ بن ابی بن سلول نے الزام تراشی کی، بہتان لگائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان بہتانوں کا جواب قرآن کریم میں دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیک وقت ایک عظیم فقیہ بھی ہیں، محدثہ بھی ہیں۔ کائنات کی جتنی خوبیاں تھیں اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ صدیقہ میں رکھتی تھی، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین والمومنات کے سامنے زانوی تلمس دے کرتے ہیں۔ دینی امور میں، شرعی امور میں آپ سے وہ رہنمائی لیتے ہیں۔ سخاوت کی بھی بے تاج بادشاہ تھی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا تھا۔ ایک دفعہ 70,000 درائم و دینار 70,000 اللہ کی راہ میں قربان کر دی، غریبوں کو دے دیے، فقیروں کو دے دیے، اسلام کے لیے لٹا دیے۔ اپنی حالت یہ تھی کہ اماں جان کی قمیض میں پیوند لگے ہوئے تھے، لیکن غریبوں کے لیے ایسی مسیحا بنی ہوئی تھی کہ گھر بار سب کچھ غریبوں کے لیے لٹا دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کا نکاح زمینوں پہ نہیں ہوا، جن کا نکاح اللہ نے خود کروایا۔ وہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ تجھے میں نے 2 مرتبہ خواب میں دیکھا، تو ریشم کے کپڑوں میں لپٹی ہوئی تھی، مجھے دکھایا گیا، پھر مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ آپ کی بیوی بننے والی ہے، یہ آپ کے ازواج میں آنے والی ہے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تو میرے نکاح میں آ جائے گی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا
خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان سے 3 چاند میرے گھر کے آنگن میں اترتے ہیں۔ اس کی تعبیر یہ نکلی کہ وہ 3 چاند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ تینوں چاند آج حجرے میں، اس حجرے میں قیام پذیر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں، صاحبین سائیڈوں پہ، ایک طرف حضرت ابوبکر، ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہیں جبرائیل امین سلام پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے عائشہ کو سلام بھیجا ہے۔ عائشہ کہتے ہیں وعلیکم۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ 10 خصوصیتیں ایسی ہیں جو صرف میرے اندر ہیں، جو اللہ کے فضل سے مجھے حاصل ہوئی ہیں، میرے علاوہ کسی کو وہ 10 فضیلتیں حاصل نہیں ہوئی۔ میں مختصراً آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلی فضیلت یہ ہے، فرمایا کہ میں کنواری ہوں، اور کنواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد نکاح میں آئی، جبکہ میرے علاوہ باقی جو ازواج ہیں وہ یا مطلقہ تھی یا جس طرح بھی نکاح ہوا آپ علیہ السلام کا، سب ہماری سروں کی تاج، سب ہماری مائیں ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ ہستیاں ہیں کہ جب آپ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو آپ کنواری تھی، پہلے سے شادی شدہ نہیں تھی، مطلقہ نہیں تھی۔ یہ تو پہلی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت یہ ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلبی تعلق، قلبی محبت جس قدر ازواج میں سے میرے والد کے ساتھ تھی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، آپ کے علاوہ اور کسی ازواج میں سے کسی کے باپ کے ساتھ ایسی محبت نہیں تھی، قلبی محبت تھی، ہونی بھی چاہیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کون ہستی ہیں جنہوں نے گھر بار تن من جان سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وار دیا، اور بغیر دلیل مانگے آقا کا کلمہ پڑھا، اسلام لایا۔ تیسری خصوصیت یہ ہے، فرمایا کہ میرا رشتہ مانگنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں آئے، بلکہ جبرائیل امین نے میری تصویر لا کر سرکار کو دکھائی، فرمایا کہ یہ آپ کے لیے موضوع ہے، اس کا رشتہ آپ اپنے لیے مانگیں۔ اور اگلی خصوصیت، فرمایا کائنات میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج میں سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کو مجھ سے محبت تھی۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ میری خصوصیت ہے۔ تو فرمایا جب منافقین نے مجھ پر تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے فرش والوں کی گواہی قبول نہیں کی، بلکہ عرش سے 17 آیتیں میری برات میں نازل فرما کر میری برات کا فیصلہ فرما دیا۔ فرمایا یہ میری خصوصیت ہے۔ اگلی خصوصیت، فرمایا میں وہ واحد زوجہ ہوں جس نے جبرائیل امین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے علاوہ ازواج مطہرات میں سے کسی نے جبرائیل امین کو خود جبرائیل امین کی شکل میں نہیں دیکھا۔ فرمایا میں وہ عظیم عورت ہوں، یہ میری خصوصیت ہے کہ میرے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے 2 دن اور 2 راتیں آئیں، جبکہ میرے علاوہ باقی ازواج کے لیے 1 دن اور 1 رات آئی۔ اس لیے کہ 1 رات تو وہ تھی جو مجھے مل گئی تھی، 1 رات حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے مجھے ہبہ کر لی تھی۔ اور فرماتی ہیں یہ میری خصوصیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا، آپ علیہ السلام کا سر مبارک میری گود میں تھا، چلتا ہوا قرآن آج میری گود میں تھا، میری گود اس کے لیے رحل بنا ہوا تھا، قربان جاؤں۔ ایک وقت وہ تھا جب غار میں سیدنا ابوبکر صدیق کی جھولی رحل بنی ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جو چلتا ہوا قرآن اس جھولی میں موجود تھا۔ آج دنیا سے جا رہے ہیں، صدیقہ بنت صدیق کی جھولی یہ رحل بنی ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں موجود ہیں۔ فرماتی ہے میری اگلی خصوصیت یہ ہے کہ میرے گھر کو اللہ تعالیٰ نے گنبد خضرا بنا دیا، میرے گھر کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن بنا دیا،
روزہ اطہر بنا دیا، اور کیوں نہ ہو جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے، دنیا سے پردہ فرمایا، بحث چلی کہ کہاں آپ علیہ السلام کو دفن کیا جائے، تو بعض صحابہ کرام نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں دفن کیا جائے گا جہاں ان کی وفات ہوئی ہے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے، اس لیے وہیں دفن ہوگا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، کمالات اور انوارات کو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کے کمالات، فضائل کو سمجھ کر جو راہ، جو رخ آپ نے حدیث کی روشنی میں ہمیں دی ہے، اللہ ہمیں اس کے مطابق کاربند رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔